رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ پروردگار ہمارے لیے ہمارے اس نور کو کامل فرما دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں ایمان میں سب برابر نہیں تھے۔ ایک ایمان ابو بکر صدیق کا تھا، ایک آپ عام صحابی کا تھا، ایک ہم میں سے کسی کا زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ اسی نے اس پروپورشن سے نور ملے گا میدان حشر میں، جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، دھوپ اندھیرا اور پل صراط پر سے گزرنا ہے، جس کے نیچے جہنم ہے۔ ذرا ٹھوکر کھائی ہو گئے، اتر گئے۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے، ان کے پاس نور ہوگا، سامنے بھی اور دانی طرف بھی۔ سامنے نور ایمان کا ہوگا، دانی طرف اعمال صالحہ کا۔ منافقوں کے پاس ہوگا نہیں، دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے، کوئی نور نہیں ہوگا۔ اب وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھئی ذرا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر چلو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس تو نہیں۔ اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے صنعاء تک اس کی روشنی چلی جائے، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے۔ اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا، گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے نا، وہ بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتی، نہیں قدموں کے آگے تو پتہ ہے نا کوئی گڑھا ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا، یہ تو نظر آ جائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا، جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس سے اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے، تو ہمیں بخش دے، مغفرت فرما دے اور ہمارے نور کی تکمیل کر۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام وعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جو ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن۔ لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش پر گامزن رہے۔ لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی خلق کی ہے، اسی اصول پر۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اس کا تجزیہ کیجیے، یعنی ولی کون ہے، اس کو ڈیفائن کر دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار۔ ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا، پہلا قدم تو ہو گیا شہادت، وربل رجسٹریشن۔ دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بہت مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ حجرات کی، میرے بیان۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ بدو دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے۔ ایمان تو تب ہوگا جب کہ دل کے اندر یقین پیدا ہو، اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، دل کے اس یقین کی انٹینسٹی اتنی ہو جائے کہ اتنا یقین ہو جیسے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا، جسے عین الیقین کہا جاتا۔ یہ یقین کا درجہ، یہی احسان۔
گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ یقین تو کم سے کم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. تو یہ اس اس ایمان کے درجے ہوتے چلے جائیں، درجہ اول، درجہ دو، مختلف ہے سو، اور اسی کا نام احسان ہے. وہی تصوف کی منزل ہے، یقین اس درجے ہو جانا کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ کی نگاہوں میں ہوں. اسی طرح تقویٰ کے ہی مراحل ہے. یہ جو شراب کی حرمت کے ضمن میں آخری آیتیں آئیں سورہ مائدہ میں 91 92 اور پھر 93 میں، جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسی نجس چیز تھی، تو ہمیں تو پیتے ہوئے کسی کو 60 برس بیت گیا، فرض کی 63 برس کی عمر اس وقت تھی، تو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 170 برس کا تھا. اور یہ میں بتا چکا ہوں عرب کے کلچر کا یہ جزو لازم تھا، جیسے آج مغرب کی تہذیب میں جزو لازم شراب کے بغیر کسی کھانے کا تصور نہیں ہے، کھانے کے ساتھ جو ہے شراب تو ہے. لیکن جب یہ لوگوں میں تشریف پیدا ہوئی تو فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر گامزن تھے، ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پرسش نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے. اس آخری حکم کے آنے سے پہلے جو کوئی کھایا پیا وہ معاف. اذا ما اتقوا، جبکہ انہوں نے تقوی پر روش برقرار رکھی، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور مزید ایمان لائے اور مزید عمل صالح کیے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان میں بڑھے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی ہوا اور احسان کے درجے پر فائز ہو. میں نے کیا بات بتانی چاہیے آپ کو، ایمان اور تقوی دونوں کے تین تین مراحل ہیں، تین درجے. ایمان میں اقرار باللسان، پھر یقین قلبی، اور پھر یقین کی انٹینسٹی. اور تقوی ابتدائی، دوسرا، تیسرا. اب اس میں نظر تھوڑا سا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں اس ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کا ظہور کن شکلوں میں ہوتا. ایک تو ایمان کے خارجی ثمرات ہیں. یوں سمجھیے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ درخت ہے، آم کا درخت ہے تو آم لگے گا. ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں دو طرح کے پھل لگتے ہیں، ایک ظاہری جو نظر آتا ہے، ایک باطنی پھل لگتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ظاہری پھل کیا ہے؟ نمبر ایک، اطاعت، سم و طاعت. اللہ کو مانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کلی، سنو اور من، فاسمعوا واطیعوا. دوسرا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. اور جہاد کے لوگ کھاتے ہو جائیں گے، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، دعوت، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، نظام برپا کر دینا، اطاعت. اس میں تن من دھن لگانا، مال اور اپنے جسم و جان کی قوت اور صلاحیتوں کو صرف کر پائے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو خارجی جو ہے نظر آ جائے گا کسی شخص میں اطاعت ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیا ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام پر کاربند ہے کہ نہیں، نظر تو آ جائے. جہاد کرے گا تو نظر تو آئے گا، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، ایک جماعتی نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. تو یہ تو ہے خارجی یا ظاہری جو ثمرات، ثمر کہتے ہیں نا پھل کو، ثمرات کو. ایک خاص قسم کا آم آپ کو معلوم ہے جو آج موسم ہے آم کا، ثمر بہشت اس کا نام رکھا گیا ہے، بہشت کا گویا کہ پھل ہے، بہت اونچی کوالٹی آموں کی ثمر بہشت ہے، چوسا جس کو کہ پھر اس کی خاص صورت ہے. بہرحال دوسرے باطنی ہے. باطنی میں سب سے پہلی چیز ہے تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے قبول کرو بغیر کسی شکوے اور شکایت. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو چیز بھی مصیبت تم پر آئی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آئی. اللہ نے سیکشن کیا، اوکے لیٹ اٹ ہیپن. کوئی ابو جہل کسی صحابی کو نہیں مار سکتا تھا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو.
کوئی ابو جہل، سمیہ اور یاسر کو قتل نہیں کر سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب تک کہ اس نے رب نہ ہوتا. اس نے رب نہ ہوتا تو ہاتھ ہی شد ہو جاتا، ہاتھ اٹھتا ہی نہ وہ گھوڑا مارنے کے لیے. اب جو اللہ کی طرف سے آئے اسے من جانب اللہ سمجھ کر صبر و استقامت اور ہر اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، راضی برضا. اس کے بڑے اونچے اونچے مقامات ہیں، وہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ ہر سے آرزو کیسا کیوں ہو جائے. ارے تم کون ہوتے ہو؟ تم اللہ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ؟ ہوا ہی رضائے حق پہ راضی رہے، یہ ہر سے آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا ہوا رہی ہو. یہ بڑا عارفانہ شعر ہے اکبر الآبادی کا، اگرچہ وہ مشہور تو مزاحیہ شاعری کے تھے لیکن ان کے بہت صوفیانہ اشعار تھے. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ ہر سے آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. یہ رضائے رب، راضی برضائے رب، تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت سے صحیح ہے. اللہ ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے ہم حاضر ہیں، جو تیرا جو بھی فیصلہ ہے دل سے تو. اسی کا ایک حصہ تفویض الامر ہے، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں. یہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہے، اندر کی نفسیاتی کیفیت. تفویض الامر الی اللہ، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں کاہے کو چنتا کروں، کاہے کو تشویش میں مبتلا ہو جاؤں، کاہے کو. میرا رب جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے. میں دعا بھی کیا کروں تو جانتا ہے. میں نے باہر آپ کو بتایا ہے، ایک مقام پر آ کر ایمان کے درجے میں دعا ختم ہو جاتی. دعا رہ جاتی ہے صرف اے اللہ ہدایت میں اور اضافہ کر، اے اللہ علم میں اور اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے اللہ استقامت عطا فرما. دعا ہی ہے. یہ دے دے، اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، پڑھا رہے ہو، تمہیں کیا پتا یہ شے تمہارے حق میں اچھی بھی ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، تمہیں کیا پتا. اور کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانو. حوالے کرو نا بھائی، اے بھائی جو تیرا فرض. یہ بات نہیں سمجھ. اسی لیے ایک شعر ہے بہت پیارا، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. میرا کارساز خود میرے معاملے کی فکر کر رہا ہے. ہم پڑھ چکے پچھلی حدیث میں، جب میرا بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں. تو کہہ نہیں، آپ اللہ کے کام میں لگ جائیے، اللہ آپ کے کام پورے کرے. آپ کلمہ لگا دیجیے اللہ کے دین کے لیے. He will take care of all your affairs. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. جب میں اپنے معاملات میں خود غور فکر کا نتیجہ نکالتا ہوں تو الٹا پڑتا، آزار ہو جاتا ہے، میرے لیے باعث سے تکلیف ہو جاتا. تو کیوں نہ اس کے حوالے کر دوں. اللہ بصیر بالعباد. اسی بات کی ثمرات میں سے توکل علی اللہ. کسی ذریعے پر، مادی پر، کسی سبب پر کوئی اعتماد اور توکل نہ رہے سوائے اللہ. مسبب الاسباب. وہ جو حضور کو بھی کہہ دیا گیا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. دیکھیے پھر کبھی نہ کہہ دیجیے گا کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا. الا یشاء اللہ، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے اللہ نے چاہا تو. میرا ارادہ ہے، گاڑی میں نے تیار کر رکھی ہے، اس کی سروس بھی ہو گئی ہے، ٹیوننگ بھی ہو گئی ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھری ہوئی ہے، بس صبح میں اٹھوں گا چل دوں گا. بھول گئے وہ
کہ تمہارے اس ارادے کے درمیان اور بالفعل کسی کام کے ہونے کے درمیان there is many a slip between the cup and the lip. حضور سے یہی ہوا تھا نا کہ یہودیوں کے سکھانے پر 3 سوال کیے مکے والوں نے. ان کا جواب حضور نے فرمایا کل دے دوں گا. روزانہ تو آتے ہی جبرائیل، پوچھ لوں گا دے دوں گا. تو نہیں آئے. اب تالیاں پٹ رہی بس رہ گئے، سارے دعوے ختم ہو گئے. کہاں ہے جواب؟ غالباً 3 دن کے بعد جبرائیل آئے اور جوابات لے کر آئے، لیکن ساتھ یہ آیت بھی آئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آئندہ کبھی نہ کہیے گا کسی چیز کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا الا ان شاء اللہ. تو اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قوت و صلاحیت و ذہانت و فطانت پر ہو، نہ مادی اسباب و وسائل پر. اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ مادی وسائل و ذرائع جو استعمال کرو بھرپور طور پر، علاج کراؤ سنت ہے، لیکن یہ نہ سمجھو اس علاج سے شفا ہوگی. شفا اللہ نے. مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے، اب تو ہمارا حال بدل گیا، بہت کلچر تبدیل ہو چکا ہے. بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو دوائی پلاتی تھی تو کہتی کیا تھی؟ اللہ شافی اللہ کافی. شافی تو اللہ، وہ کافی ہے. یہ تو سنت ہے، علاج کرو ٹھیک ہے. اب اس میں اس حد تک ہو جانا، ایسے درپے ہو جانا علاج کے، لکھوں کا روپے سچ کر کے انگلستان جا رہے، لکھوں کا روپے سب سے ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ان کا دھندا چل رہا. یہ نہیں، اور اس کے لیے اپنا جو ہے سب کچھ بیچ باچ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، جس حد تک آپ کے پاس مناسب ہے جو ذرائع ہے علاج کرائیے. دیکھیں شفا تو اللہ کیا، اللہ شافی اللہ کافی. اسی نے اب 3 چیزیں اور شامل کر. محمد الذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ. اور پھر اس میں بریکٹ کیا گیا رسول کو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم التی، وہ تم نے مال جمع کیے اور تمہارے مکانات، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے دار، تمہاری بیویاں یا شوہر، واموالکم التی اقترفتموها جنہیں تم نے جمع کیا ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ گھر، و تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت جس کا کہ کساد کا اندیشہ رہتا ہے تم بندہ نہ ہو جائے، اور وہ محل جو تم نے تعبیر کیے بڑے پسند ہے تمہیں. اگر یہ چیزیں محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی نام میں جہاد کرنے سے، تربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. تو محبت اللہ کی شدید ترین، اور اس محبت میں پھر اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے لیے جہاد کی محبت. یہ محبت جو ہے وہ صرف حمد کے ترانوں میں اور نعت کے لہک لہک کے پڑھنے میں نہیں ہے. اس محبت کے ساتھ دوسرا پہلو ہوتا ہے حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا دین اور پامال ہے. اور میں اپنے دندوں پہ لگا ہوں، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن، ایکسلنس ہو رہی ہے پروفیشن کے. خدا کے بندے اللہ کے دین کو نیک وہ پامال ہے. حمیت کہاں گئی؟ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے گئی. اسی میں وہ حدیث آتی ہے، اور اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا بآلہا، اللہ نے وحی سے حکم دیا جبرائیل کو فلاں اور فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال، حضور فرماتے اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی. اس کے تقوی اور زہد کا آپ اندازہ کی. گواہی دینے والا جبرائیل ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے یا کرائے کا گواہ نہیں ہے. کہاں دے رہا گواہی؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا.
لیکن فرمایا قال فقال اقلبها علیہ وعلیہ، الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں، فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط، اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے بدلا نہیں، میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہی، میرے حدود پامال ہوتے رہے، اور یہ اللہ اللہ اللہ، اپنا مراقبہ، اپنا چندہ، اپنے اذکار انہی میں لگا، پست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی، حمیت اور نصرت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار، اللہ ضعیف نہیں ہے، القوی ہے، تمہارا امتحان ہے کہ اس کا دین جو پامال ہے اسے کھڑا کرنے کے لیے دن من دھن لگاتے ہو یا نہیں لگاتے، بس کھڑا کر دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس میں تن من لگا دینا تو تمہارے بس میں ہے نا، بس یہ کامیابی۔ کتنے نبی چلے گئے، ان کے ہاتھوں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انقلاب نہیں برپا ہوا، محدود چند لوگوں نے مانا، باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ حضور کے دستے مبارک سے انقلاب آیا، نظام آیا، کھڑا ہو گیا نظام، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے، سب سے بڑا حضور پر تکمیل رسالت، یہ ہے نصرت اللہ کی اور اس کے رسول کی، تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے مددگار اس کے اور اس کے رسول کی۔ یہ ہے ولایت کا تعلق۔ اب اس ایسے ولی کے خلاف جو بھی بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ تو ظاہر بات ہے، یہ تو مروت کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی حمایت میں لگا ہوا ہے تو اس کے دشمن جو اللہ کے دشمن ہو گئے، فقط آذنتہ بالحق، اگرچہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آنے واحد میں ختم کر دیے جائیں، یہ نہیں ہوا مکے میں کہ جیسے ابو جہل نے حضور پر زیادتیاں شروع کی فوراً ختم کر دیا گیا، نہیں، اللہ کی اپنی سنت ہے، وہ اہل ایمان کو بھی پہلے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، امتحانات، اور امتحان کافروں کے ہاتھ ہی آئیں گے نا، اگر کافر اول دن ختم ہو جاتے تو امتحان کہاں سے آتا؟ کس کے ہاتھوں آتا؟ آزمائش کس کے ہاتھوں آتا؟ وہ تو آزمائش جب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کون کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا تھا کہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیں، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ کر دے گا، یہ ہے سچے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، عہد نبھایا، اور یہ ہیں جھوٹے جنہوں نے وعدے کیے تھے جھوٹے۔ تو یہ بات جو ہے فطری ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ تو ہے پہلا حصہ، اور اس میں ہمارا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ یہ تو چھوٹا حصہ تھا۔ اب جو خطرناک موضوع ہے وہ اگلا ہے، اس میں ایک بہت عظیم مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقرب الی اللہ کے دو مراحل بیان کیے ہیں، فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تقرب جو ہے باب تفاعل ہے، محنت سے کوئی کام کرنا، کوئی چیز حاصل کرنا محنت کے ساتھ، تقرب تعلم علم حاصل کرنا محنت کے ساتھ، مسلسل پہم جد و جہد کے ساتھ۔ من تقرب الی عبدی، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے ان میں مجھے محبوب ترین وہ ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کر، اس کے برعکس وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نہیں ہوتا یہ کہ
میرا بندہ میرا قرب حاصل کر رہا ہو نوافل کے ذریعے سے، پروردگار ہمارے لیے ہمارے اس نور کو کامل فرما دے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان میں سب برابر نہیں تھے۔ ایک ایمان ابوبکر صدیق کا تھا، ایک عام صحابی کا تھا، ایک ہم میں سے کسی کا تھا۔ زمین و آسمان کا فرق ہو جائے، اسی ریشیو پروپورشن سے نور ملے گا میدان حشر میں، جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، گپ اندھیرا اور پل صراط پر سے گزر رہا ہے، جس کے نیچے جہنم ہے، ذرا ٹھوکر کھائی اور پیر گر گئے۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے، ان کے پاس نور ہوگا، سامنے بھی اور دانی طرف بھی۔ سامنے نور ایمان کا ہوگا، دانی طرف اعمال صالحہ کا۔ منافقوں کے پاس ہوگا نہیں، دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے، کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھئی ذرا آرام سے ٹھہر کر چلو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے صنعاء تک اس کی روشنی چلی جائے، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا، گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے، وہ بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتی، قدموں کے آگے تو پتہ ہے نا کوئی گڑھا ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا، یہ تو نظر آ جائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا، جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس سے اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے، تو ہمیں بخشتے مغفرت سے بعد اور ہمارے نور کی تکمیل کرتے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام وعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جو ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن۔ لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ کون ہے جو ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش پر گامزن رہے۔ لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی خلق کی ہے، اسی اصول پر۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے، یعنی ولی کون ہے، اس کو ڈیفائن کر دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا، پہلا قدم تو ہو گیا شہادت، وربل انڈرسٹیشن۔ دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا، فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، بہت مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ حجرات کی میرے بیان۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ بدو دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے۔ ایمان تو تب ہوگا جبکہ دل کے اندر یقین پیدا ہو، اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، دل کے اس یقین کی انٹینسٹی اتنی ہو جائے کہ اتنا یقین ہو جیسے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہو، جسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ یہ یقین کا درجہ ہے، یہی احسان، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ یقین تو کم سے کم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ تو یہ اس ایمان کے درجے ہوتے چلے جائیں، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ چو، اور اسی کا نام احسان ہے، وہی تصوف کی منزل ہے، یقین اس درجے ہو جانا کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ اسی طرح تقویٰ کے ہی مراحل ہیں،
یہ جو شراب کی حرمت کے ضمن میں آخری آیتیں آئیں سورہ مائدہ میں 91 بعد میں، اور پھر 93 میں، جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسی نجس چیز تھی، تو ہمیں تو پیتے ہوئے کسی کو 60 برس بیت گیا، فرض کی 63 برس کی عمر اس وقت تھی، تو کتنا ایسا ہو گیا ہوگا، 170 برس کا تھا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں، عرب کے کلچر کا یہ جزو لازم تھا، جیسے آج مغرب کی تہذیب میں جزو لازم شراب کے بغیر کسی کھانے کا تصور نہیں ہے، کھانے کے ساتھ جو ہے شراب تو ہوئی۔ لیکن جب یہ لوگوں میں تشریف پیدا ہوئی تو فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر گامزن تھے، ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پرسش نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے۔ اس آخری حکم کے آنے سے پہلے جو کوئی کھایا پیا وہ معاف۔ اذا واتقوا، جبکہ انہوں نے تقوی پر روش برقرار رکھی، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور مزید ایمان لائے اور مزید عمل صالح کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان میں بڑھے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی ہوا اور احسان کے درجے پر فائز ہو۔ میں نے کیا بات بتانی چاہیے آپ کو؟ ایمان اور تقوی دونوں کے تین مراحل ہیں، تین درجے۔ ایمان میں اقرار باللسان، پھر یقین قلبی، اور پھر یقین کی انٹینسٹی، اور تقوی ابتدائی، دوسرا، تیسرا۔ اب اس میں نظر تھوڑا سا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں اس ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کا ظہور کن شکلوں میں ہوتا۔ ایک تو ایمان کے خارجی ثمرات ہیں، یوں سمجھیے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک درخت ہے، آم کا درخت ہے تو آم لگے گے۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں دو طرح کے پھل لگتے ہیں، ایک ظاہری جو نظر آتا ہے، ایک باطنی پھل لگتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ظاہری پھل کیا ہے؟ نمبر ایک، اطاعت، سم و اطاعت، اللہ کو مانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کلی، سنو اور مانو، فاسمعوا واطیعوا۔ دوسرا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد، اور جہاد کے لوگ کھاتے ہو جائیں گے، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، دعوت، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، نظام برپا کر دینا، اقامت۔ اس میں تن من دھن لگانا، مال اور اپنے جسم و جان کی قوت اور صلاحیتوں کو صرف کرنا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو خارجی جو ہے نظر آ جائے گا، کسی شخص میں اطاعت ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیا ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام پر کاربند ہے کہ نہیں، نظر تو آ جائے گا۔ جہاد کرے گا تو نظر تو آئے گا، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، جماعتی نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ۔ تو یہ تو ہے خارجی یا ظاہری جو ثمرات، ثمر کہتے ہیں نا پھل کو، ثمرات، ایک خاص قسم کا آم آپ کو معلوم ہے جو آج موسم ہے آم کا، ثمر بہشت اس کا نام رکھا گیا ہے، بہشت کا گویا کہ پھل ہے، بہت اونچی کوالٹی آموں کی ثمر بہشت ہے، چوسا جس کو کہ پھر اس کی خاص صورت 12۔ دوسرے باطنی ہے، باطنی میں سب سے پہلی چیز ہے تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے قبول کرو بغیر کسی شکوے اور شکایت۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو چیز بھی مصیبت تم پر آئی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آئی، اللہ نے سیکشن کیا، اوکے لیٹ اٹ ہیپن۔ کوئی ابو جہل کسی صحابی کو نہیں مار سکتا تھا اگر اللہ کی اجازت نہ، کوئی ابو جہل سمیہ اور یاسر کو قتل نہیں کر سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب تک اس نے رب نہ ہوتا، اس نے رب نہ ہوتا تو ہاتھ شد ہو جاتا، ہاتھ اٹھتا ہی نہ وہ گھوڑا مارنے کے لیے۔ اب جو اللہ کی طرف سے آئے اسے من جانب اللہ سمجھ کر صبر و استقامت ہو، اور ہر اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، راضی برضا۔ اس کے بڑے مجھے اونچے مقامات ہیں اور اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔
رضائے حق پہ راضی رہے یہ ہر سے آرزو کیسا یوں ہو جائے. ارے تم کون ہوتے ہو؟ تم اللہ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ؟ Who are you؟ رضائے حق پہ راضی رہے یہ ہر سے آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا؟ Who are you؟ یہ بڑا عارفانہ شعر ہے اکبر آبادی کا، اگرچہ وہ مشہور تو مزاحیہ شاعری کے لیے لیکن ان کے بہت صوفیانہ اشعار بھی. رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. یہ رضائے رب، راضی برضائے رب.